اب مجھے آپ یہ بتائیے جو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سب مل کے پڑھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ، پڑھیے ذرا مل کے، ہاں، صلو علیہ وسلم، یہ آیت ہے۔ یہ خدا کی قسم بہت مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، تو اس کو یہ آیت ہے، یہی آیت وہ ہے، خالی اسی آیت کی پرمیشن ہے بس کہ نماز کے سلام کے بعد اگر مومن تسبیح سے پہلے کوئی آیت پڑھ سکتا ہے تو بس یہ والی۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک تو شروع ہے مصافحہ، یہ مسئلہ غور سے سنیے آپ، مثلا ادھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و، نماز کا سلام ہے نا، سلام جو پھیرا آپ نے، تو ہماری طرف تو یہ ہے کہ بھائی پہلے ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے، پھر ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے۔ کچھ ایسے ہیں جو دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی اللہم کل ولی کل پڑھ دیتا ہے، کوئی جو ہے دوسری دعا پڑھ دیتا ہے، تو کوئی مصافحہ ملانے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روایات کے حساب سے مناسب نہیں ہیں، اور وہ کیوں نہیں ہے وہ سنیے آپ، اس لیے کہ ہمارے امام کی حدیث ہے کہ سلام میں اور تسبیح میں کسی شے کو آپ بیچ میں نہیں لا سکتے۔ یہ انشاءاللہ 4 اشرے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے بی بی فاطمہ پہ، جو صرف بی بی فاطمہ پہ ہیں، ایک بھی لفظ ادھر ادھر کا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، ایک اشرہ تو خالی بی بی کے ناموں پہ ہے بس، ایک ایک مجلس ایک ایک نام پہ، تو خیر وہ تو بعد میں، مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے، تسبیح کے اوپر تقریباً ایک خمسہ پورا تسبیح فاطمہ پہ۔ اب اس کو سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کیا کہتا ہے کہ تسبیح بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے نماز سے، یعنی آپ ادھر ادھر بھی مت دیکھیے، آپ کسی سے بات بھی مت کریے، حد یہ ہے کہ اگر آپ کو گھٹنوں میں کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ پھیل کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، یعنی جس حال میں تشہد اور سلام پڑھا اسی حال میں تسبیح پڑھیے، اس لیے کہ نماز کا پورا وزن ٹکا ہے اس تسبیح پر۔ یا ایسے سمجھ لیجئے، میں مثال دوں، عبد الرزاق مکرم نے مثال بڑی کمال کی دی ہے، میں سوچا تھا جب مجمع اور بڑھ جائے گا تو میں مثال دوں گا، لیکن یہ تو بھائی ان دنوں میں تو یہ مجمع بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو خیر سن لیجئے، لکھیے آپ، عبد الرزاق مکرم نے جو مثال دی ہے خدا کی قسم، انہوں نے کہا تسبیح اور نماز رابطہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی گاجر کا حلوہ بیچ رہا ہو مگر اس پہ چاندی کے ورق نہ ہو، مٹھائی بڑی اچھی ہے مگر چاندی کے ورق نہیں ہے، ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہے وہ بھی وہی مٹھائی بیچ رہا ہے مگر چاندی کے ورق لگا رکھے ہیں، ایک مثال۔ دوسری مثال انہوں نے جو دی ہے عبد الرزاق مکرم نے، انہوں نے کہا کپڑا آپ دونوں لائے مارکیٹ سے، ایک ہی کمپنی کا ہے، ایک ہی کپڑا ہے، لیکن ایک کپڑے کو منخوش کر دیا سونے کے دھاگوں سے اور ایک کپڑا چھوڑ دیا بغیر منخوش کیے ہوئے، بس نماز کی اور تسبیح کی مثال ایسے ہی ہے، اگر خالی نماز پڑھی اور تسبیح نہ پڑھی تو ایسے ہی ہے جیسے سادہ کپڑا، لیکن اگر تسبیح زہرا پڑھ لی تو ایسے ہے جیسے کپڑے کے اوپر نقش و نگار، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ میرا موضوع تسبیح نہیں، میرا موضوع خالی ایک مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو، تو مسئلہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی بغیر تسبیح کے نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ 70 رکعت نماز بغیر تسبیح کے اور 2 رکعت نماز تسبیح کے ساتھ میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے، حدیث ہے۔ اب میرا موضوع تسبیح ہوتا تو آج تمہیں معراج کرا دیتا میں تسبیح کے اوپر، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، کیونکہ میرا موضوع ہے اجداد نبی، تو ہسٹری چل رہی ہے اس کی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ جس حال میں آپ ایسے بیٹھتے ہیں نا، ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ کے ایسے بیٹھ کے، ادھر آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ تسبیح پڑھیے، ہلیے جلیے بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہ کریے، کوئی تاقیبات میں سے بھی کوئی دعا نہ پڑھیے، اللہم کل ولی کل بھی بعد میں، مصافحہ بھی بعد میں، ساری چیزیں بعد میں، بالکل ملا دیجئے اسے نماز سے، یہ تسبیح زہرا کا طریقہ ہے، مگر ایک آیت ہے جسے پڑھ سکتے ہیں بس،
امام نے فرمایا بس ایک آیت ہے، ادھر مومن نے سلام پھیرا، ادھر پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بس اس آیت کے پڑھنے کی پرمیشن ہے تسبیح سے پہلے۔ اب اس کی کیوں ہے، توجہ چاہتا ہوں جو ٹیک لگائے بھی بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تسبیح کی ابتدا صلوات سے ہو۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے شریعت کا مسئلہ، یعنی نہ ادھر ہلیے نہ ادھر ہلیے نہ کچھ پڑھیے، آپ صرف نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھیے۔ ایک آیت ہے، وہ آیت میں نے کیا بتائی، ان اللہ، اس میں کون سا لفظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ، ہاں آگے بڑھیے، الل بشیر نہیں ہے، الل نذیر نہیں ہے، الل حبیب نہیں ہے، اما چلیے حبیب کو بھی چھوڑیے، اللہ محمد نہیں ہے، اللہ احمد نہیں ہے، اللہ رسول نہیں ہے۔ ارے بہترین ہوتا اللہ نے دیا عبد کہا اپنا، یہ بھی نہیں کہا عبد کے اوپر صلوات۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے جو نبی ہی کا لفظ رکھا؟ اب اگر آپ سمجھ جائیں تو اصل میں وجہ یہ ہے، کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو نبی کو زمانہ گزرنے کے بعد ملے ہیں، ظاہراً، حقیقت میں تو نبی پہ تھے وہ، لیکن ظاہراً دیکھیے لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب نام ملا، لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب ملا۔ اس کے بعد آ جائیے، احمد کے نام کی بشارت عیسیٰ نے دی، وہ ولادت سے پہلے۔ اس کے بعد آ جائیے آپ، عبد، عبد جب کہا جب معراج ہوئی، رسول اس وقت کہا جب 40 سال کے بعد اعلان کر دیا۔ تو اگر صلوات میں لفظ رسول ہوتا، محمد ہوتا، احمد ہوتا، عبد ہوتا، تو دنیا یہ سمجھتی کہ صلوات کی سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی ہے۔ اس لیے صلوات میں کہا النبی، نبی پر صلوات ہے۔ اب یہ نبی کب سے ہیں؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین،